بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادوئی اور طلسمی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل اردو کہانی نامہ کو سبسکرائب کر لیجئے، شکریہ۔ عمر و یار اور خفیہ طلسمات، ایپیسوڈ 6۔ اس نے فوراً زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور غائب ہو گیا۔ ارے آدمزاد غائب ہو گیا، آدمزاد غائب ہو گیا۔ عمروں کو غائب ہوتے دیکھ کر ان دیوں نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح اچھل اچھل کر عمروں کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ انہیں اس طرح اچھلتے اور ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر عمرو تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا تھا۔ آقا، ان دھوئیں کے دیووں کو آپس میں ملا کر ایک جگہ قید کر دیں، سب رنگ مل جائیں گے اور دھواں سیاہ ہو جائے گا، جس سے آپ کا یہ طلسم بھی آسانی سے فتح ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے زمین سے سر نکال کر کہا، میں نے تم سے مشورہ مانگا ہے؟ عمروں نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، نہ نہیں آقا۔ محافظ بونے نے سہم کر کہا، تو پھر گم کرو اپنی یہ صورت، مجھے نہ تمہاری صورت دیکھنی ہے اور نہ تم سے کوئی بات کرنی ہے، سمجھے تم؟ عمروں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور محافظ بونے نے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلایا اور زمین میں چلا گیا۔ عمروں محافظ بونے پر چند لمحے غصے سے بل کھاتا رہا، اور پھر اس نے ان دیوں کو کسی ایک جگہ قید کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے جب تک وہ ان دیوں کو ایک جگہ قید نہ کر لیتا، اس وقت تک وہ آپس میں مل نہیں سکتے تھے، اور رنگ برنگے دھوئیں آپس میں ملنے کے بعد ہی سیاہ دھوئیں میں تبدیل ہو سکتے تھے۔ او ہاں، انہیں قید کرنے کی ایک ہی ترکیب ہے، میں اس ترکیب پر عمل کرتا ہوں۔ اچانک ایک خیال آنے پر عمروں نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً زنبیل میں سے ایک لمبے منہ والی بوتل نکال لی۔ بوتل سفید شیشے کی بنی ہوئی تھی جس کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ بوتل کے منہ پر کارک لگا ہوا تھا۔ یہ طلسماتی بوتل تھی۔ یہ بوتل میں عمرو زنبیل کی طرح کسی بھی جاندار کو اس بوتل میں عمرو زنبیل کی طرح کسی بھی جاندار کو قید کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اگر عمرو اس بوتل میں کسی ندی کا پانی بھی بھرنا شروع کرتا تو ندی کا سارا پانی ختم ہو جاتا، مگر بوتل کبھی نہ بھرتی۔ یہ بوتل ایک مار کے دوران عمرو نے ایک خطرناک جن سے حاصل کی تھی، جو اس بوتل میں جانوروں کا خون اکٹھا کرتا تھا اور پھر اسے پی جاتا تھا۔ عمرو نے بوتل کے منہ سے کارک ہٹا لیا اور بوتل کا منہ سامنے کی طرف کر دیا۔ طلسماتی بوتل، ان تمام دھواں دیوں کو اپنے اندر سمو لو، عمرو نے کہا۔ اسی لمحے نیلے رنگ کے دیو کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ گھوما اور پھر اس کی شکل بگڑتی چلی گئی۔ اس کا نیلا دھواں جیسا جسم پتلی سی لکیر بن کر کھنچتا جا رہا تھا، اور وہ اچانک حلق کے بل چیخنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر دوسرے دھواں دیو بھی چونک پڑے تھے۔ کیا ہوا نیلے دیو، کیوں چیخ رہے ہو؟ سبز دھوئیں کے دیو نے اس کی چیخیں سن کر تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مگر نیلا دھواں دیو بری طرح سے چیختا ہوا بوتل کی طرف کھینچتا چلا آ رہا تھا۔ پھر پتلی سی لکیر بوتل کے منہ میں داخل ہو گئی اور بوتل جیسے نیلے دھوئیں سے بھرتی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد نیلا دھواں دیو بھی بوتل میں چلا گیا۔ یہ نیلا دیو کہاں غائب ہو گیا ہے؟ وہاں موجود سرخ دھواں دیو نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرے دیو بھی آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھ رہے تھے جس طرف نیلا دھواں دیو پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گیا تھا۔ اسی لمحے سبز دیو کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس بار اس کا وجود پتلی لکیر بن کر ایک طرف کھینچتا جا رہا تھا۔ وہ خود کو روکنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بری طرح سے چیخنے لگا، مگر طلسماتی بوتل نے چند ہی لمحوں میں اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ سبز دھوئیں کے دیو کو بھی غائب ہوتے دیکھ کر دوسرے دھواں دیو میں جیسے کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ بری طرح سے چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ طلسمی بوتل نے نیلا، پھر سبز، پھر سفید، اور پھر ایک ایک کر کے باقی دیوں کو بھی اپنے اندر کھینچ لیا۔ بوتل میں دھوئیں کے مختلف رنگوں کے ملنے سے ان کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، اور پھر جب آخری دیو کو بوتل نے اپنے اندر کھینچا تو بوتل میں جیسے سیاہ رنگ کا دھواں سا بھر گیا۔ تیز رنگوں کے دھوئیں آپس میں مل کر سیاہ رنگت اختیار کر گئے تھے۔ جیسے ہی آخری دھواں دیو بوتل میں سمایا، عمروں نے فوراً بوتل کا منہ بند کر دیا۔ اسی لمحے زبردست گونج کی آواز سنائی دی۔ آسمان پر بجلیاں کڑکنے اور چمکنے لگیں۔ عمرو یار نے 10 کے 10 دھواں دیوں کو ایک بوتل میں قید کر لیا ہے۔ 10 رنگوں کے دھوئیں نے آپس میں مل کر سیاہ رنگت اختیار کر لی ہے، اس لیے عمرو یار کو اس طلسم کا فاتحہ قرار دیا جاتا ہے۔ عمروں نے اس طلسم کو بھی فنا کر دیا ہے۔ اچانک ایک کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر وہاں تاریکی چھا گئی۔ تاریکی چند لمحوں کے لیے ہوئی تھی، اور پھر وہاں روشنی آ گئی۔ اب وہ خالی میدان میں کھڑا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے سامنے چمگادڑ بونا آ گیا، جو بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے 5واں بڑا طلسم بھی فنا کر دیا ہے عمرو یار، شاباش، تم واقعی بے مثال انسان ہو۔ آقا زغار تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش ہیں، چمگادڑ بونے نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا آقا زغار جادوگر، اگلے طلسم کے بارے میں بتاؤ۔ ان طلسمات سے میری جان پر بنی ہوئی ہے، عمروں نے غزیلے لہجے میں کہا۔ 6واں طلسم پہاڑوں کا طلسم ہے عمرو یار۔ اس طلسم میں تمہارے سامنے 10 پہاڑ ہوں گے، تمہیں ان 10 کے 10 پہاڑوں کو غائب کرنا ہوگا۔ چمگادڑ بونے نے کہا، پہاڑ غائب کرنے ہیں؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں پہاڑوں کو کیسے غائب کر سکتا ہوں؟
मैं इंसान हूँ, जादूगर नहीं कि पहाड़ों को गायब कर दूँ। उमरों ने इसी तरह गजीले लहजे में कहा, जानता हूँ तुम इंसान हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम जादूगर नहीं हो, मगर इसके बावजूद तुम्हें इन 10 पहाड़ों को गायब करना होगा हर सूरत में, वरना तुम हमेशा के लिए इस तिलिस्म में फंस जाओगे। चमगादड़ बोने ने कहा और गायब हो गया। हो ना हो ये ज़गार जादूगर पागल है क्या? इसने इस कदर अजीब और नामुमकिन तिलिस्मात बना रखे हैं जिन्हें सुन के ही पसीना आ जाता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर पहाड़, वो भी 10 पहाड़, मैं इन्हें कैसे गायब करूँगा? उमरों ने चमगादड़ बोने को गायब होते देखकर परेशान होते हुए कहा। चमगादड़ बोने के गायब होते ही मैदान में इसे 100 आदमी दिखाई दिए, जो बेहद बूढ़े, फकीर और मफलूकुल हाल लग रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो सब गदागर हों। इनके हाथों में कशकोल थे और वो उमरों की जानब बड़ी हसरत और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। ये बूढ़े कौन है और क्या चाहते हैं? उमरों ने हैरत से इन बूढ़ों की तरफ देखते हुए कहा। अभी वो हैरानी से इन बूढ़ों को देख ही रहा था कि इसे खबरदार करने वाली पहली चीख सुनाई दी। एक तो ये चीखें मेरे लिए अजाब बनी हुई हैं, अचानक शुरू हो जाती हैं। अब पहले मुझे सोचना है कि इस बार मुझे करना क्या है। पिछली मरतबा की तरह अगर मैं फिर 100 मरलों वाले तिलिस्म में चला गया तो उमरों ने गुस्से और परेशानी से बड़बड़ाते हुए कहा, इस बार आपके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है आका। मुहाफिज बोने ने ज़मील से सर निकाल कर कहा और उमरों इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। बहुत डीठ हो, लाख मना करता हूँ, मगर हर बार तुम टांग अड़ाने से बाज नहीं आते। उमरों ने कहा, मुझे आपकी सलामती अजीज़ है आका। मुहाफिज बोने ने कहा, सलामती? तुम्हारी वजह से मैं यहाँ 2 कौड़ी का होकर रह गया हूँ। अच्छे भले खजाने हाथ आ रहे थे, मगर तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। एक तो मुझे मलका हैरत जादू पर गुस्सा आ रहा है, जिसने इन खुफिया तिलिस्मात में ला फेंका है। ऊपर से तुम भी मेरी जान के लिए अजाब बन गए हो। उमरों ने कहा तो मुहाफिज बोने ने इस बार खामोश रहने में ही आफियत समझी थी, और तुम ये गलती की गुंजाइश नहीं वाली क्या बात कर रहे थे? उमरों ने चौंक कर कहा, पिछली मरतबा आपको तिलिस्मात के खजानों की वजह से 100 मरलों वाले तिलिस्म से निकलने का मौका मिला था आका, मगर अब अगर आप गलती से दूसरे 100 मरलों वाले तिलिस्म में चले गए तो वहाँ से या तो आप निकल ही नहीं सकेंगे, या फिर इस बार आपको अपनी ज़मीन की सारी दौलत चमगादड़ बोने को देना पड़ेगी। मुहाफिज बोने ने कहा, सारे खजाने? ओ, अब ये नया मसला पैदा हो गया है। उमरों ने होंठ कोड़ते हुए कहा, हाँ आका। मुहाफिज बोने ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने दो, लेकिन ये बताओ मुझे यहाँ करना क्या है? उमरों ने सर झटक कर कहा, मैदान में आपको 100 बुकारी दिखाई दे रहे हैं आका। मुहाफिज बोने ने कहा, हाँ देख रहा हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। उमरों ने मुंह बनाकर कहा, खबरदार करने वाली चीखों के पूरा होने से पहले आपको इन बुकारियों को कुछ ना कुछ देना होगा। मुहाफिज बोने ने डरते डरते कहा, कुछ ना कुछ? ये कुछ से तुम्हारी क्या मुराद है? उमरों ने चौंक कर पूछा। आका, मैंने आपको बताया था कि इन तिलिस्मात में खजाने असल में तिलिस्मात खोलने की कुंजियां हैं। इन खजानों की मदद से आप अगले तिलिस्मों में दाखिल हो सकते हैं। मुहाफिज बोने ने कहा, हाँ बताया था, लेकिन अब मेरे पास खजाने कहाँ? मेरे सारे खजाने तो तुम इस मनहूस चमगादड़ बोने को दे आए थे, और अब तो मुझे आगे भी किसी खजाने के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उमरों ने मुंह बनाकर कहा, हाँ आका। मुहाफिज बोने ने कहा, तो फिर? उमरों ने सर झटक कर कहा, अब भी ये तिलिस्मात आप खजानों की कुंजियों से ही खोलेंगे आका, वरना। मुहाफिज बोने ने एक बार फिर डरते डरते कहा, ओह, मगर अब मैं खजाने कहाँ से लाऊं? उमरों ने परेशान होकर कहा, इस बार आपको इन्हें अपने खजाने देने पड़ेंगे आका। मुहाफिज बोने ने कहा और उमरों इस जोर से उछला के गिरते गिरते बचा। दूसरे लम्हे इसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख होता चला गया। क्या क्या कहा तुमने? मुझे अपने खजाने देने पड़ेंगे? उमरों ने गुस्से से दाड़ते हुए कहा। गैज़ो गज़ब से इसकी आंखों से शोले उगलने लगे थे और वो मुहाफिज बोने को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। हाँ आका, अगर आपको 5 तिलिस्म में जाना है तो आपको इन बुकारियों को सोने की सुर्ख मोरे वाली 100 अशरफियाँ देना होंगी। मुहाफिज बोने ने कहा और उमरों जैसे कंग सा होकर रह गया। 100 अशरफियाँ? इन 100 बुकारियों को 100 अशरफियाँ? उमरों ने ऐसे लहजे में कहा जैसे इसके गले में फंदा सा लग गया हो। हाँ आका, वो भी इन चीखों की आवाज़ें ख़त्म होने से पहले। मुहाफिज बोने ने इस्बात में सर हिलाकर कहा और उमरों को अपना सर चकराता और दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। 100 बुकारी, 100 अशरफियाँ, मतलब मुझे इन सब को 10,000 अशरफियाँ देनी पड़ेंगी। उमरों ने कहा और इसका दिल डूबने लगा। मजबूरी है आका, बुकारियों को भीख दिए बगैर आप आगे नहीं जा सकते। मुहाफिज बोने ने कहा, मैं तबाह हो जाऊंगा। मुहाफिज बोने, तुम क्यों इस बुढ़ापे में मेरी लुटिया डुबोने पर तुल गए हो? क्या कसूर है मेरा? मैं यहाँ किसी लालच और अपनी किसी गरज से तो नहीं आया हूँ। उमरों ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मानता हूँ आका, मगर ये सब इन खुफिया तिलिस्मात का हिस्सा है। मुझे भला आपके खजानों से क्या गर्ज हो सकती है? मैं तो आपको इन तिलिस्मात के हकायक और रसूल बता रहा हूँ। मुहाफिज बोने ने कहा, हकायक और रसूल? हो ना हो,
تم میرا سب کچھ برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ ان طلسمات کے حقائق اور اصول ہیں؟ عمروں نے گراتے ہوئے کہا۔ 4 بار چیخوں کی آوازیں سنائی دے چکی ہیں آقا، دیر آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، محافظ بونے نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہو نہ ہو، اگر میں ان بکاریوں کو اشرفیہ نہیں دوں گا تو کیا ہوگا؟ کیا یہ مجھے مار دیں گے؟ عمروں نے پوچھا۔ نہیں آقا، 10 خبردار کرنے والی چیخوں کے ختم ہوتے ہی یہ سب یہاں سے چلے جائیں گے، مگر پھر آپ کو 100 مرلوں میں ہی جانا پڑے گا، محافظ بونے نے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں ملکہ حیرت جادو، تم نے میرے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، ایک بار مجھے ان خفیہ طلسمات سے باہر آ لینے دو، پھر میں طلسم شربا میں آ کر تمہاری ایسی درگت بناؤں گا کہ تم دوبارہ میرا نام لیتے ہوئے بھی کانپ اٹھو گی۔ یہاں میرا جتنا نقصان ہوگا اس کی ایک ایک پائی میں نے تم سے وصول نہ کی تو میرا نام بھی عمرو یار نہیں ہے، عمروں نے غصے سے ملکہ حیرت جادو کو کوستے ہوئے کہا۔ اس بار وہ واقعی بہت بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ ان خفیہ طلسمات میں اس کے ہاتھ بڑے سے بڑے خزانے لگے تھے، مگر سب خزانے اسے دینے پڑے تھے، آگے بھی اس کے لیے خزانے نہیں تھے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اسے اب اپنے خزانے بھی ہاتھ سے جاتے دکھائی دے رہے تھے، وہ خزانے جو اس نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر حاصل کیے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بھلا وہ اپنے خزانے کیسے دے سکتا تھا؟ دیر نہ کریں آقا، اپنی جان بچائیں، جان ہے تو جہان ہے، آپ کو خزانے اور بھی مل جائیں گے، لیکن ان خوفناک طلسمات میں اگر آپ کی جان ہی چلی گئی تو پھر آپ کا کوئی خزانہ آپ کے کام نہیں آئے گا، محافظ بونے نے کہا۔ کیا ان بکاریوں کو ایک ایک 2 اشرفیاں دینے سے کام نہیں چل سکتا؟ عمروں نے رہاسے لہجے میں کہا۔ نہیں آقا، محافظ بونے نے کہا، اور عمروں کا چہرہ بجھ سا گیا۔ 6 بار چیخیں سنائی دے چکی ہیں، اب عمروں کے پاس محافظ بونے کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا، چنانچہ وہ مرے مرے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے زمیل سے اشرفیوں سے بھری تھیلیاں نکال کر ان بکاریوں کے کشکول میں ڈالنی شروع کر دی۔ تھیلی لیتے ہی بکاری غائب ہو جاتا تھا اور ان کے ساتھ اپنی 100 اشرفیوں کی تھیلی کے غائب ہوتے ہی عمروں کے جسم سے جیسے جان نکل جاتی تھی۔ پہاڑی علاقے میں اونچے 10 بڑے بڑے پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے، 10 کے 10 پہاڑ اس قدر بڑے اور اونچے تھے کہ ان کی چوٹیوں کو دیکھتے ہوئے عمروں کی پگڑی گرنے لگی تھی، مگر عمروں نے فوراً اسے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا۔ پہاڑ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور قطار کی شکل میں دکھائی دے رہے تھے، وہاں بھی عمروں کے سوا کوئی زیرو نہیں تھا، ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، آسمان بادلوں میں ہی گرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود وہاں اچھی خاصی روشنی تھی۔ اب میں ان پہاڑوں کو کہاں غائب کروں؟ یہ تو میری توقع سے بھی بہت بڑے اور اونچے ہیں، عمروں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ جادوئی پہاڑ ہے آقا، حسب عادت محافظ بونے نے زمین کے کنارے سے سر نکال کر عمروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جادوئی ہیں تو کیا ہوا، ہیں تو پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو غائب کرنا کیا میرے لیے آسان ہوگا؟ عمروں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ان طلسمات میں آسان تو کچھ بھی نہیں ہے آقا، مگر آپ نے پچھلے 5 بڑے اور ناممکن نظر آنے والے طلسمات کو فنا کیا ہے، اب آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ان پہاڑوں کو بھی فتح کر لیں گے اور غائب کر دیں گے، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں عقل کے گھوڑے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو تم جیسا خچر ہے، تمہیں نہ دڑانا شروع کر دوں، عمروں نے منہ بنا کر کہا، اور محافظ بونا ہنس دیا۔ آقا مجھے زمین سے باہر آنے دیں، میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، محافظ بونے نے کہا۔ بہت مہربانی تمہاری، تم جہاں ہو وہیں ٹھیک ہو، میں اپنے کام خود کرنا جانتا ہوں، عمروں نے ضد چوک کر کہا، اور محافظ بونا ہنستا ہوا زمین میں چلا گیا۔ محافظ بونے کے جانے کے بعد عمروں گھوم پھر کر ان پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ لا حول ولا قوت، اسے کہتے ہیں کہ بچہ بغل میں اور نڈورا شہر میں، ان پہاڑوں کو غائب کرنے کا حل میرے پاس موجود ہے، اور میں خواہ مخواہ پریشان ہو رہا ہوں۔ اچانک عمروں نے سر جھٹک کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے زمین سے طلسماتی کھڑائیں نکالی اور پیروں سے جوتیاں تار کر کھڑائیں پہن لی۔ طلسماتی کھڑاؤ مجھے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا دو، عمروں نے کہا۔ اسی لمحے اسے ایک جھٹکا سا لگا اور پھر وہ طلسماتی کھڑاؤں کی مدد سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں طلسماتی کھڑائیں اسے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر لے آئیں۔ چوٹی پر آ کر عمروں نے زمین سے ایک سرخ موتی نکالا اور اسے پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ پھر اس نے طلسماتی کھڑاؤ کو دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے کہا۔ طلسماتی کھڑائیں اسے اڑاتی ہوئی دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئیں۔ عمروں نے وہاں بھی ایک سرخ موتی رکھا، پھر تیسرے پہاڑ پر آ گیا۔ اسی طرح اس نے 10 پہاڑوں کی چوٹیوں پر 10 سرخ موتی رکھے اور پھر واپس نیچے آ گیا۔ میں نے 10 کے 10 پہاڑوں کی چوٹیوں پر سرخ موتی رکھ دیے ہیں، بس چند لمحوں کی بات ہے۔ اگر یہ واقعی جادوئی پہاڑ ہوئے تو ان طلسم موتیوں میں چمک پیدا ہوتی ہی پہاڑ خود بخود غائب ہو جائیں گے، عمروں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک پہاڑ کی چوٹی پر تیز روشنی سی چمکی اور دوسرے لمحے پہاڑ سرخ ہوتا چلا گیا، جیسے سرخ موتی کی سرخی خون کی طرح پھیل کر سارے پہاڑ پر آ گئی ہو۔ پھر جماکا سا ہوا اور پہاڑ یک لخت غائب ہو گیا۔ پہاڑ کو غائب ہوتا دیکھ کر عمروں خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ وہ مارا، میں کامیاب ہو گیا، میں نے جادوئی پہاڑ غائب کر دیا ہے، عمروں نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر بھی سرخ موتی چمکا۔
سرخ روشنی پورے پہاڑ پر پھیلی اور چند ہی لمحوں میں وہاں سے دوسرا پہاڑ بھی غائب ہو گیا، اور اسی طرح چوٹیوں پر عمروں کے رکھے ہوئے طلسم شکن سرخ موتی چمکتے رہے۔ پہاڑ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوتے اور غائب ہو جاتے۔ 10واں پہاڑ غائب ہوتے ہی وہاں تاریکی پھیل گئی، اور کڑکدار آواز نے عمروں کو چھٹے طلسم کا بھی فاتحہ قرار دے دیا۔ 7واں طلسم کالے صحرا کا تھا۔ اس طلسم میں عمروں کے سامنے سیاہ ریت کا صحرا تھا، چاروں طرف سیاہ ریت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دکھائی دے رہا تھا۔ اس طلسم میں عمروں کو ریت کے 10 سفید ذرات تلاش کرنے تھے۔ ریت کے صرف 10 ذرات کو اتنے بڑے ریت کے سمندر میں تلاش کرنا عمروں کو ناممکن نظر آ رہا تھا۔ چمگادڑ بونے نے اسے بتایا تھا کہ اس طلسم میں اسے بہت کم وقت دیا جائے گا، اسے جلد سے جلد سیاہ ریت سے ریت کے 10 سفید ذرات نکالنے ہوں گے، ورنہ آسمان پر چھائے ہوئے بادل چھٹ جائیں گے اور وہاں سرخ سورج ابھر آئے گا، جس کی سرخ روشنی جب اس کالے صحرا پر پڑے گی تو یہ ریت سرخ ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس سرخ ریت کے جلنے سے عمروں بھی جل کر ہلاک ہو جائے گا۔ صحرا میں پہنچ کر عمروں نے ابھی سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ واقعی آسمان سے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور بادلوں کے بیچ میں سے سرخ رنگ کا آگ کا گولا سا نکلتا دکھائی دیا۔ چھٹے طلسم کو فتح کرنے کے بعد عمروں جب اس خالی میدان میں آیا تو چمگادڑ بونا فوراً اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے عمروں کو بتایا کہ چھٹے طلسم میں جانے سے پہلے اسے 1 لاکھ سرخ موروں والی سونے کی اشرفیاں اسے دینا ہوں گی۔ وہ اس سے صرف 3 بار اشرفیاں مانگے گا، اور اگر عمروں نے اسے اشرفیاں نہ دی تو وہ غائب ہو جائے گا، اور اس کے غائب ہونے کے نتیجے میں ظاہر عمروں کو 100 مرلوں والے طلسمات میں ہی جانا پڑے گا۔ اسی لیے عمروں کو مجبوراً اسے 1 لاکھ اشرفیاں دینا پڑی۔ اشرفیاں دیتے ہوئے اس کا دل کٹا جا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا، اور پھر چمگادڑ بونے نے اسے چھٹے مرحلے میں پہنچا دیا۔ کیا سوچ رہے ہیں آقا؟ بادلوں سے سرخ سورج نے جاگنا شروع کر دیا ہے، محافظ بونے نے زنبیل سے سر نکال کر عمروں کو خبردار کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر میں کیا کروں؟ اتنا بڑا صحرا ہے، میں ریت کے 10 سفید ذرات کیسے تلاش کروں گا؟ عمروں نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ آپ زغار جادوگر کے خفیہ طلسمات میں ہیں آقا، یہ سارے طلسمات زغار جادوگر نے جادو سے قائم کر رکھے ہیں، اور آپ کی زمین میں ہر جادو کا توڑ موجود ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس صحرا سے ریت کے 10 سفید ذرات تلاش کرنا آپ کے لیے پچھلے تمام مرحلوں سے زیادہ آسان ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ وہ کیسے؟ عمروں نے چونک کر کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کے سامنے صحرائی طلسم آیا تھا، اس طرح کے ایک صحرا سے آپ کو چند صندوق تلاش کرنے تھے۔ محافظ بونے نے کہا۔ او ہاں، مگر وہ تو خزانے کے صندوق تھے جو ریت کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ عمروں نے کہا۔ ان صندوقوں کو ریت کے سمندر کے نیچے سے تلاش کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا تھا؟ محافظ بونے نے پوچھا۔ یاد آیا، اوہ بہت خوب محافظ بونے، واقعی میں اس سیاہ ریت کے سمندر سے ریت کے 10 ذرات اس طریقے سے نکلوا سکتا ہوں جیسے میں نے پرانے طلسم کے ریت کے سمندر کے نیچے سے خزانے کے صندوق نکلوائے تھے۔ عمروں نے بے اختیار خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ عمروں کی زندگی چونکہ جادوگروں، جادوگرنیاں اور ان کے طلسمات سے لڑنے کے واقعات سے بھری پڑی تھی، اسی لیے اسے یاد آ گیا تھا کہ ایسا ہی ایک صحرائی طلسم اس کی زندگی میں پہلے بھی آ چکا تھا۔ اس صحرا میں ایک جادوگر نے اپنے خزانے کے 10 بڑے بڑے صندوق ریت کے نیچے چھپا رکھے تھے، جنہیں عمروں نے ڈھونڈ نکالا تھا، اور نہ صرف خزانے سے بھرے ہوئے صندوق اس کے ہو گئے تھے بلکہ وہ اس جادوگر کو بھی ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ عمروں کو یہ تو یاد نہیں تھا کہ اس طلسم کو فتح کیے اسے کتنا عرصہ بیت چکا ہے اور وہ کس جادوگر کا طلسم تھا، مگر محافظ بونے کی یاد دلانے پر اسے یہ ضرور یاد آ گیا تھا کہ اس نے ریت کے صحرا میں چھپے ہوئے خزانے کے ان صندوقوں کو کیسے نکالا تھا۔ چنانچہ عمروں نے اسی طریقے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے زمین سے 10 ماش کے آٹے کے پتلے نکالے اور انہیں اپنا ہم شکل عمرو یار بننے کا حکم دیا۔ پتلے فوراً عمروں کی شکل میں آ گئے۔ میرے ہم شکل پتلو، جاؤ اس ریت کے سمندر میں گھس جاؤ، سیاہ ریت کے سمندر میں کہیں ریت کے 10 سفید ذرات موجود ہیں، انہیں ڈھونڈ لاؤ، جاؤ جلدی کرو۔ عمروں نے ہم شکل پتلوں سے مخاطب ہو کر کہا تو پتلے فوراً حرکت میں آئے اور وہ بجلی کی سی تیزی سے سیاہ ریت میں گھستے چلے گئے۔ پھر ریت میں جیسے طوفان سا آ گیا، ہر طرف سے ریت اڑنے لگی۔ ہم شکل پتلے ریت کے نیچے بجلی کی سی تیزی سے ریت اچھالتے ہوئے ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ ادھر آسمان پر سرخ سورج آہستہ آہستہ باہر آتا جا رہا تھا، اور اب اس کی سرخ روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، جس سے عمروں کو سیاہ ریت میں بھی سرخی آتی دکھائی دے رہی تھی۔ جلدی جلدی ہم شکل پتلو، جلدی سے سفید ذرات تلاش کرو، ورنہ یہاں کی ساری ریت سرخ ہو جائے گی اور تمہارے ساتھ میں بھی جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ عمروں نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، اور سیاہ ریت اور زیادہ تیزی سے اچھل اچھل کر اڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ریت میں طوفان آ گیا ہو، چاروں جانب ہوا میں ریت ہی ریت اڑ رہی تھی۔ پھر اچانک جماکہ آور عمروں کے سامنے ایک پتلا آ گیا۔ میں نے ریت کا ایک سفید ذرہ تلاش کر لیا ہے آقا، اس نے کہا۔ اس کی بات سن کر عمروں خوش ہو گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو
ہم شکل پتلے نے ریت کا ایک سفید ذرا اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اسی لمحے وہاں دوسرا پتلا آ گیا۔ میں نے بھی سفید ذرا حاصل کر لیا ہے آقا، اس نے کہا، اور اس نے بھی ریت کا ایک سفید ذرا عمروں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر وقفے سے پتلے نمودار ہونے لگے اور عمروں کے ہاتھ پر سفید ریت کے ذرے رکھنے لگے، یہاں تک کہ 10واں پتلا بھی کامیاب ہو کر آ گیا اور ریت کا 10واں ذرا بھی عمروں کو مل گیا۔ عمروں کے ہاتھ میں ریت کے 10 ذرات آتے ہی وہاں تاریکی پھیل گئی۔ عمرو یار کو 7ویں طلسم میں بھی کامیاب قرار دیا جاتا ہے۔ اچانک وہی کڑکدار آواز سنائی دی۔ آواز سنتے ہی عمرو کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ 8ویں مرلے میں جانے کے لیے عمرو میدان میں آیا تو اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ تیز ہوا میں زمین سے گرد و غبار اڑنا شروع ہو گیا۔ ہر طرف دھول ہی دھول دکھائی دے رہی تھی۔ محافظ بونے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گرد کا یہ طوفان، اب یہ کیا نئی مصیبت آ رہی ہے؟ عمرو نے آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ کر گرد سے بچتے ہوئے چیخ کر کہا، مجھے زمین سے باہر بلائیں آقا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محافظ بونے نے جواباً چیخ کر کہا، جلدی باہر آؤ، جلدی۔ عمرو نے کہا تو محافظ بونا فوراً زمین سے باہر آ گیا۔ ہاں اب بتاؤ، عمرو نے کہا۔ یہاں آندھیوں کا بادشاہ ہندورا آ رہا ہے آقا، محافظ بونے نے کہا اور عمرو چونک پڑا۔ ہندورا؟ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں آقا، اس کے ساتھ اس کے 10 ہواری ہیں، وہ یہاں تخت پر نمودار ہوگا اور اس کے ہواری آپ کو گرفتار کر لیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ گرفتار؟ اوہ، مگر کیوں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ تاکہ وہ آپ کو 8ویں بڑے مرحلے میں جانے سے روک سکیں، محافظ بونے نے کہا۔ اوہ، عمرو کے منہ سے نکلا۔ آقا، ان کی کوشش ہوگی کہ 10 خبردار کرنے والی چیخوں کی آوازیں ختم ہونے تک وہ آپ کو یہیں روک سکیں، تاکہ آپ کو 100 مرلوں والے طلسمات میں بھیجا جا سکے۔